نے یہ آپ کو نا اسپیشل جو زحمت دی تھی وہ میں ذرا انٹرنیشنل یہ جو پوری ایک چل رہی ہے اس وقت سیریا میں اس کو لے کر بنگلہ دیش میں لے کر اور پھر ٹرمپ کا میں نے کہا سوچا اس پہ کریں گے لیکن ظاہر ہے اپ ڈیٹ ہمارے ملک کے اندر اتنی بڑی آ گئی تو اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں اور اس کے بعد پھر چلیں گے اس طرف. یہ جو فیض حمید صاحب ہے چارج فریم ہو گیا فیس کر پائیں گے فیض حمید صاحب اس کو دفاع کر پائیں گے اس کا؟ سر نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو جی. اس سے پہلے ایک ہوتا ہے یعنی انہوں نے تمام ایویڈنس جو ہیں وہ اکٹھے کر کے جو پہلی پروسیڈنگز پوری کرنے کے بعد انہوں نے یہ چارج فریم کیا ہے اور اب ان کو وہ موقع دیں گے کہ اپنا وہ وکیل لائیں اور اس کو وہ اب کیس چلے گا, پراپر کیس چلے گا, میکسیمم یہ جائے گا میکسیمم 1 مہینے تک یا 1.5 مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گا یہ کیس. اب اس کے اندر جو 4 چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, دوسرا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو لنک کیا گیا ہے ساتھ, تیسرا ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا, اور چوتھا معین اشخاص جو کچھ لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچانا. چاروں چیزیں ہی خطرناک ہیں اور جو پہلی 3 چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں جا کر پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ جس کے ساتھ انہوں نے 4 سال کام کیا, اور پھر جب پولیٹیکل گورنمنٹ وہ چلی گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تو پھر یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور یہ جو سیاسی سرگرمیاں وہاں پہ ختم نہیں ہوتی. پھر موصوف بھی ریٹائر ہو گئے اور ان کا گٹھ جوڑ جاری رہا. جو بھیانک ترین واقعات ہوئے ہیں 9 مئی تک ان تک بھی ان کو شامل کیجئے, اور ایون یہ جو 24 والی چیز ہوئی ہے اس کو بھی لنک کیجئے. ان تمام چیزوں کو جب آپ جوڑیں گے تو یہ 3 کریکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں, بڑے 3 کریکٹرز. جو کنگ کاؤنسل ہے اس کے 3 کردار نظر آتے ہیں, ایک بانی تحریک انصاف, ایک اس کی بیگم صاحبہ, اور ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے فیض حمید صاحب. اب ان تینوں کے پیچھے اور بہت سارے لوگ نکلیں گے, کہیں جبریان الیاس باہر بیٹھا ہوگا, شہباز گل بھی کر رہا ہے, پاکستان کے اندر جو فیض کے ساتھ لنکڈ لوگ ہیں وہ نکلیں گے, ڈفرنٹ واکس آف لائف میں سے لوگ آئیں گے, پھر یہ خاتون ہے, پھر گوگی ہے. تو ان تمام کو جب آپ سم اپ کریں گے تو ملک دشمن جو ایکٹیویٹیز ہیں جو آج تک جاری ہیں, یعنی 3 انہوں نے اس ریاست دشمن اعلامیے جاری کیے 3 اس پچھلے 4 دنوں کے اندر, کہ آپ کے جو تمام انڈسٹری آف پاکستان ہے اس کا بائیکاٹ کرنا, آپ کا سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کرنا, اور جو باہر آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اوورسیز ہیں ان کو یہ انسائٹ کرنا کہ آپ پیسے نہیں بھیجیں گے. تو یہ نہایت خطرناک مرحلہ کے اندر ان کی لیڈرشپ آ چکی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی آپ نے جو جس طرح لوگ لنک کیے اس پہ بھی ایک سوال کروں گا, لیکن اس سے پہلے سزا ہو کیا سکتی ہے اگر فرض کیا ہے یہ جرم جو ان پہ یہ دفعات 4 ہیں یہ ثابت ہوتی ہیں تو سزا ہو کیا سکتی ہے جنرل صاحب کو؟ دیکھیں کیپٹل پنشمنٹ ہوگی. ایک تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے, بائی اٹ سیلف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کیپٹل پنشمنٹ تو ہوگی. ابھی کیپٹل پنشمنٹ کے اندر یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی جب بہت ساری چیزیں کھلیں گی تو ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے اور منیمم لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن کیا یہ ایک شخص تک رکے گی بات؟ نہیں, یہ اس سے نکلے گی بات باہر اور اوروں تک بھی جائے گی. اچھا, ابھی آپ نے کچھ نام بھی لے دیے ساتھ میں, جو نام لیے ہیں آپ نے, بشرا بی بی کا بھی نام لیا آپ نے, اور میرا خیال ہے عمران خان سے زیادہ بشرا بی بی رابطے میں تھی جنرل فیض صاحب کے حساب سے جو اب لگ رہا ہے, اور پھر آپ کچھ نام لے رہے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے, شہباز گل وہ بھی سرو کر کے گئے ہیں, جبران الیاس اور یہ وہ آگے پیچھے. کیا اگر سزا ہوتی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو تو وہ یہ سمجھا جائے کہ وہ پہلی کڑی اور آگے باری ان کی ہے, فیض حمید کی سزا کے بعد یہ لوگ بھی اس چکر میں آنے والے ہیں؟ 100%, کیونکہ جو چارجز ہیں وہ ایک شخص سے تو لنکڈ نہیں ہے, نہ یہ کوئی ڈپارٹمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے. چارجز ہیں ہی ایسے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پاورز کو مس یوز کرنا, ملک کو نقصان دینا. جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں سائفر والی چیز بھی کھلے گی, ریاست کے تحفظ کو اور مفاد کو نقصان پہنچانے میں. تو یہ کوئی ایک آدمی تو نہیں ہے, تو یہ عمران بھی موجود ہے, بشرا بھی موجود ہے, یہ بھی موجود ہیں, پھر ان کے آگے فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں, ان کو تحفظ دینے والے بھی ہیں, اور ان کے لیے آن گراؤنڈ کام کرنے والے بھی ہیں. تو بہت سارا کچھ کھلنے والا ہے.
یہ جو عمران خان کال پر کال دے رہے تھے، کیا ان کو اندازہ تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ ہیپن ہونے والی ہے؟ تو وہ کچھ ایسی بالکل حرکتیں جی بالکل اندازہ تھا. ایون آپ یہ دیکھیے کہ جب وکلاء کی ٹیم سلیکٹ کی آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو اس کو مکمل اندازہ تھا کہ آگے کہاں چیز جانی ہے. تو آپ نے نئی ایک انڈکشن دیکھی ہوگی، جو پروفیشنل وکیل تھے جو فیس لے کے کام کرتے ہیں، ان کو پارٹی میں انڈکٹ کر کے ان کو ایم این ایز بنوایا گیا، اور وکلاء کی ایک بڑی ٹیم کھڑی کی گئی تاکہ ان کے تمام جو گھناونے جرائم ہیں یہ کورٹس میں جب جائیں گے تو وہاں پر ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ موجود ہوں یہ لوگ. تو اب جب یہ گرفتاری ہوئی، یہ خاص گرفتاری جب ہوئی، تو اس کے بعد ان کو بالکل پتا ہے کہ ساری چیز لنک اپ ان کے ساتھ ہونی ہے. اسی لیے یہ تیزی تھی. 24 والی جو کال تھی جس میں پارلیمان کے اوپر حملہ تھا، جس میں دیگر اور کام کرنے تھے، تو یہ تمام کو لنک کیجئے اس گرفتاری کے ساتھ. ان کو بالکل معلوم ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں ذرا چلوں اپنے اصل موضوع کی طرف، جو آج ہمارا موضوع ہے. آپ کا خود بھی تعلق ادارے سے رہا ہے، آپ ریٹائر ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں، جو سب سے پہلی لائن جس میں لکھا ہوا ہے سیاسی معاملات میں دخل اندازی، 70-75 سال کے بعد فوج نے یہ ریلائز کر لیا ہے کہ اب دخل اندازی نہیں کرنی سیاست میں. کیونکہ دیکھیں اپنے ایک دیکھیں آج تاریخ میں پہلی دفعہ آیا کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ، طاقتور ترین، جو 2 سال یہ لوگوں کو بتاتے رہے یا تاثر دیتے رہے کہ اگلے آنے والے آرمی چیف یہ ہیں، اس کے بعد پھر اور ان کے بارے میں یا ان کی سزا یا ان پہ جو ایلیگیشن یہ ہے کہ سیاست میں دخل اندازی. فوج ڈیسائیڈ کر چکی ہے، فیصلہ کر چکی ہے 70-75 سال کے بعد اینی مور دخل اندازی نہیں کرنی سیاست میں. دیکھیں سب سے زیادہ کرٹیک کیا ہوتی تھی کہ خود احتسابی کا عمل کیا جائے. تو یہ والا جو چاروں چیزیں بتائی گئی ہیں، تو ایک ایک چیز کو لنک کیجئے دوسری کے ساتھ. جی تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ خود احتسابی کا عمل گھر سے شروع ہوا، جی اور جو پریزیڈنٹ قیادت ہے اور جو پریزیڈنٹ آرمی چیف ہیں، انہوں نے پاکستان میں اور تمام ان چیزوں کو ایک پراپر راستے پر چلانے کے لیے، ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے وہ تمام ایکشنز ہی ول ٹیک، تاکہ مضبوط ملک ہو اور آگے جا کر پاکستان میں اس طرح کے کھلواڑ نہ ہوں. تو یہ تو انہوں نے خود بتا دیا اس چیز کو. بالکل ٹھیک ہے. ذرا اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں، اسی جماعت کو لے کے چلتے ہیں. شام کے حالات، پی ٹی آئی پاکستان سے جوڑ کر تبدیلی کے خواب دیکھ رہی ہے. ایسا ہی ایک انقلاب دیکھ رہی ہے پاکستان میں جیسے اس وقت شام میں، سیریا میں ہے. ممکن ہے سر کوئی ملتے جلتے حالات ہیں پاکستان اور سیریا؟ نہیں، یہ ہے ان عجیب و غریب مخلوق ہے یہ. ابھی تو اس شام سے پہلے یہ سری لنکا کے حالات دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے یعنی بنگلہ دیش کی طرف یہ چلے ہوئے تھے. اور موجودہ صورتحال میں ساری کی سارا جو ہے وہ ٹرمپ سے امیدیں ہیں کہ ٹرمپ ابھی ٹویٹ آ جائے گی اور ابھی آرڈر ٹرمپ کہہ دیں گے. تو ان حرکتوں کو میں تو ان کو بچگانا اور غیر سیاسی جو ان کی ایک روش ہے اس پہ کہوں گا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنتے بنتے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ ایک مجرموں کا جتھا بن چکی ہے، جو صرف انسائٹ کریں گے پبلک آف پاکستان کو کہ کسی چیز کی آڑ لے کر ہم اپنے ملک کو کیسے نقصان پہنچائیں، اور کسی اور بہانے سے انسائٹ کر کے پاکستان میں کیسے شورش یا کوئی آگ لگانے کی یہ کوشش کریں. اور یہ شام والے واقعے کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے یہ کر چکے ہیں. بنگلہ دیش والا، سری جی لنکا کی مثالیں، ایون فرانس کے انقلاب بھی ان کے لیے مثال ہے. خونی انقلاب کی مثال یہ فرانس کی بھی دیتے ہیں، جو وہ بہت عرصہ پہلے ہوا تھا. جی سر. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ دور حکومت تھا عمران خان صاحب، تو اس وقت چائنا کا بھی انقلاب، ایران کا بھی انقلاب خان صاحب کے بڑے فیورٹ ہیں، لیکن نہیں آتا تو ان کے پاس نہیں ہے، باقی ہے جگہ. سر شام میں تبدیلی آپ دیکھتے کیسے ہیں؟ کیا نئی امریکی جو اس وقت انتظامیہ وہاں پہ ان کا کومل دخل ہے؟ آخر 15-16 سال سے وہاں پر جو حالات چل رہے تھے، اگر دیکھا جائے تو وہاں پر یہ ایک بہت بڑا تبدیلی تو ہے سر. دیکھیں ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے پرسوں کی، انہوں نے کہا ہے کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ سیریا، جہاں ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. تو انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. لیکن اس کو آپ جوڑیے رشیا کے ساتھ، اس کو آپ جوڑیے ایران کے ساتھ، اس کو آپ جوڑیے
جو ٹرکی کے ساتھ اس کو آپ جوڑیے، جو غزہ کی اس وقت ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اور خاص طور پہ یوکرائن کے اندر جو رشیا موجود ہے اس کے ساتھ. تو یہ معاملہ تو چل رہا تھا بہت عرصہ سے، 2012-14 کے معاملات سے یہ چل رہا ہے. تو الٹیمیٹلی اس نے جا کر سیٹل ہونا تھا. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ پبلک، جو سیرین پبلک ہے، جو عامت الناس ہے، وہ اس سارے جو کچھ ہوا ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور واپس جوک در جوک وہ اپنے ملک میں جا رہے ہیں. اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر رشیا نے اپنے ٹروپس کو پل آؤٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب وہاں کی فوج ہی نہ لڑنا چاہے اور پبلک چاہے کہ وہ آئیں تو یہ ہمیں کوئی ہم کیوں بیٹھے رہیں. تو انہوں نے وہاں سے پل آؤٹ کیا. اب ان سیرینز نے جو کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ سارا وہ جو گروپس تھے، انہوں نے اس تمام چیز کو ایک مثبت طریقے کے ساتھ، جو پاور کو انہوں نے what do we call کہ جو they have to take the power، ان کا جو فارمولا ہے اس کے ساتھ جو ان کا پرانا پرائم منسٹر ہے اس کو شامل کر کے وہ بڑا ایک سسٹمیٹک طریقے سے آگے چل رہے ہیں. انہوں نے اپنا ایک نیا فلیگ بھی ڈیزائن کر کے دے دیا، جو اعتراضات ان پر لگا رہے تھے لوگ ان کو بھی انہوں نے دور کیا. تو آئی تھنک کہ سیریا آنے والے دنوں کے اندر سٹیبل ہو جائے گا بیکاز آف دا پبلک آف سیریا، جو اس تمام ایکٹیویٹی کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور اب ہم جو اس ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر جو کلپس آ رہے ہیں، جو بشار کی فوجوں کے جس طریقے کے ساتھ لوگوں کو بند کیا ہوا تھا، جو میس گریوز ہیں خنقوں کے اندر گرا کر اوپر سے شوٹ کر کے جو قتل عام ہے، تو وہ بڑے ہی عجیب و غریب ہیں. اور دوسری طرف جو پبلک آف سیریا ہے، جس طریقے سے وہ واپس آ رہی ہے اپنے گھروں کی طرف، جی یا اپنے گھروں کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ ایک بڑا ایک اہم چیز ہے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ملک اہم ہوتا ہے، آپ کے لوگ اہم ہوتے ہیں. آپ جب ملک کے اندر دوسرے ممالک کی انٹرفیئرنس آتی ہے تو تباہیاں پھیلتی ہیں. سیکٹیرین وارز جو ہیں ان کو جو ہائپ ملتی ہے اس وقت تو چیزیں ہو جاتی ہیں، اگر وہ مل جائے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اسٹرانگ فوج جو ہے وہ ضامن ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کے پاکستان میں نہیں ہونے دیتی. اور اسی لیے ہم اس پارٹی کے خلاف ہوئے کہ ان کا ایک سول پرپز بن گیا تھا کہ انہوں نے ایک ڈیزائن کی اپنی پولیٹیکل جو گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد انہوں نے پولیٹیکل اپروچ کو ایک ایسا ڈیزائن کیا کہ انہوں نے انٹائر اسٹیٹ موومنٹ کھڑی کی کہ آپ کی افواج کو یہ کمزور کریں. اور میں اکثر دوستوں سے کہتا تھا کہ ہیو یو ایور تھاٹ کہ اگر آپ کی فوجیں اور آپ کے محکمے، آپ کے ادارے کمزور ہوں تو آپ کے ملک کے اندر یہ والے رائٹس یا اس طرح کی فساد کو آگ دینے کے لیے کتنا آسان ہے. تو سیریا اگزامپل ہے ہمارے لیے، لیبیا اگزامپل ہے ہمارے لیے، دیگر ممالک اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ جب فوجیں کمزور ہوں اور وہ پبلک کا اور ملک کا خیال نہ کر رہی ہوں تو یہ حالات ہوتے ہیں. اب انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ جو آپ کی آرمڈ فورسز ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنی پبلک کے لیے وہ آل آؤٹ جاتی ہیں اور اپنے ملک کا بھی اور اپنی پبلک کا دفاع کرتے ہیں. تو دس از واٹ دے ڈیڈ وتھ پاکستان. انہوں نے اس بانڈ کو توڑنے کے لیے سب سے بڑی انویسٹمنٹ کی اس شخص کے اوپر، اور پھر اس کی بیوی، اور پھر گوگی، اور یہ تمام. اور انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ہمارے خوبصورت ملک کو جہاں پر نفرت کا رواج ہی نہیں تھا، انہوں نے وہ نفرتوں کو پروان چڑھایا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سنجیدہ احباب اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز اور تمام کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہے. اور فیض حمید کے کورٹ مارشل کو بھی اس سے لنک کیجئے، اور آنے والے دنوں میں مضبوط پاکستان اور مستحکم پاکستان کی طرف بھی آپ چلیں گے. یہ جو 24 تاریخ کو یہ خاتون 3-4 ہزار بندوں کے ساتھ آئی، اینڈ شی تھاٹ کہ پنجاب سے آ جائیں گے، بلوچستان سے آئیں گے، سندھ سے آئیں گے، اور پھر ڈی چوک پر پہنچنے کے بعد ان کا پلان تھا کہ دے وڈ اٹیک پارلیمان، پریزیڈنٹ ایک اور ملک کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ تمام جو ایک جنگ و جدل یہ کرنا چاہ رہی تھی، اور پھر کیا اس کو کیا ہے یعنی قتل ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان ان کرائسس سے اور ان کی شیطانی حرکتوں سے بچتا چلا آ رہا ہے. اب ضرورت یہ ہے
کہ اس کورٹ مارشل کے بعد جو مجرم ہیں ان کو کٹہرے کے اندر لا کر ونس اینڈ فار آل ان کا فیئر ٹرائل کر کے اس ملک کو اور اس ملک کے بچوں کو ان کے فتنہ سے بچانا. میں ابھی پرویز صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک بیک کلپ سن رہا تھا, ان کے جو چیئرمین ہے پارٹی کا, وہ بیرسٹر صاحب جو ہیں, وہ کہتا ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ریگارڈنگ یہ جو بچے آپ نے مرے ہیں, تو وہ کہتا ہے وہ جانے, ان کے ماں باپ جانے, یہ پارٹی کا کام نہیں ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا کب ہوش آئے گا لوگوں کو جن کے بچوں کو یہ اکسا کے لے کے آتے ہیں, ان کو انسائٹ کر کے لاتے ہیں, نہ ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں, یہ خود عیاشیوں کے اندر ہیں, میک اپ کیے بغیر یہ باہر نہیں نکلتے. 2018 سے پہلے یہ کرولا 98 یا 2000 میں تھے, آج یہ رینج روورز میں اور بڑی بڑی V8 اور گاڑیوں کے اندر پھر رہے ہیں, اور ان کے 10 کنال کے گھر بھی بن چکے ہیں. تو کب قوم کے لوگوں کو ریئلائز ہوگا کہ تمہاری قیمت ان کے نزدیک یہی ہے. 3 دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 2,000 روپے بھیج دیے جو کہہ دیے ہیں. لک ایٹ دیم, یہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے ملک کو. آمین. یہ بڑی بات آپ نے اس میں بڑی اہم چیزیں اس پورے پچھلی گفتگو میں کی ہیں. خاص طور پہ بچوں کے لیے, ان والدین کے لیے سوچنا چاہیے جو نکلتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ان کے پرچہ درج کروانا ہے یا پولیس اسٹیشن جانا ہے, تو یہ والدین کا کام ہے, پارٹی کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, پارٹی کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. لیکن گدھوں کی طرح نوچنا ہے ان لاشوں کو جو ہیں بھی نہیں, لیکن اس کی کوئی پیروی نہیں کرنی, یہ والدین کا کام ہے. یہ سوچنے والا پوائنٹ ہے. ابھی آپ نے اس میں درمیان میں کہا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا جی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو سیریا میں ہوا ہے, تو پھر پی ٹی آئی ٹرمپ سے کیسے حاصل لگائے بیٹھی ہے سر؟ آئی تھنک پرویز صاحب کے ٹرمپ کے یہ پی ٹی آئی کبھی بھی قریب نہیں تھی. ٹھیک ہے, ان کے کچھ کنیکشن جو تھے وہ تھے ان کے بائیڈن گورنمنٹ کے اندر ایک خاص گروپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور ریپبلکنز کے ساتھ ان کے کبھی بھی کنیکشن نہیں تھے. یہ کہتے ہیں جی, کئی دفعہ یہ کہیں گے جی ٹرمپ عمران خان کا دوست. میں نے کہا دوست کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ مینی ٹائمز ہیو یو میٹ ہم؟ ایک دفعہ زندگی میں اس کی ملکات ہوئی ہے, اور وہ بھی ریاست کی طرف سے جب وہ گیا پاکستان کا نمائندہ بن کے وہاں پر. ملاقات کرانے والا بھی پرنس محمد بن سلیمان ہے, ان کی ریکمنڈیشن پہ ملاقات ہو رہی ہے. تو ہاؤ کین دے کلیم کہ یہ جی ہم تو بڑے جگری یار ہیں؟ اور ٹرمپ کی تمام پالیسی ہے اپنے ملک کو اپ گریڈ کرنے کی. ٹرمپ نے 10 نکاتی جو ایجنڈا دیا ہے, اس تمام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ وہ دوسرے ممالک کے اندر, بلکہ وہ تو کرٹیل کر رہا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ختم کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو ان کے سختی کے دن آنے والے ہیں فرام امریکہ. نرمی والی بات ان کو نہیں ملے گی ان کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے گزشتہ دنوں کا دعویٰ کیا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ اور ڈیپ سٹیٹ میں پی ٹی آئی کے رابطے تھے, سپورٹ تھی, وہی خاص گروپ جو آپ بتا رہے ہیں, اسی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ یہ کلوز تھے ڈیپ سٹیٹ کے, اور ڈیپ سٹیٹ یو ایس اے کی ان کو سپانسر کرتی تھی. مختلف این جی اوز کی صورت میں بھی ان کو پیسہ بھیجتی تھی, کے پی کے اندر بھی, اور اس کو وہاں پر اس کے جو کانگریس مین ہیں وہ ان کو لیٹرز بھی لکھتے تھے, ان کے لیے قراردادیں بھی بھیجتے تھے. پچھلے دنوں کچھ ان کانگریس مین کی لسٹ بھی آئی, وہ تمام آپ دیکھیں گے اٹھا کے, یا وہ ایل جی بی ٹی کی ہے ساتھ لنکڈ ہیں, یا وہ پرو انڈینز ہیں, یعنی یا وہ ریڈیکل لیفٹسٹ ہیں, فار ریڈیکل لیفٹسٹ جو ہیں وہ گروپس ہیں جو کہ ہمارے جیسے ممالک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر آگے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ وہاں سے فنڈنگ بھی کراتے ہیں. این جی اوز کو بھی ریاست امریکہ کی طرف سے بہت سارے پیسے بھی دلواتے ہیں. تو ٹرمپ نے آتے ساتھ جو بگ نو یا کراس لگایا, تمام ان پہ لگایا. انہی لوگوں پر اس نے آ کر کہا ہے کہ میں ان کو برداشت نہیں کروں گا. ایون اس نے اپنا ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے ریوائیو کرنے کا کہا ہے. ایون WHO سے نکلنے کا اس نے انڈیا دے دیا ہے. ایون اس نے کہا ہے کہ میں نیٹو نے بھی اگر کوئی ڈرامہ کیا تو میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یوکرین کے معاملے کے اوپر بھی اس نے اپنا کلیئر دے دیا ہے, اور نو وار, وہ جنگ نہیں چاہتا, اور یا جنگوں کو وہ سپورٹ نہیں کرے گا. وہ اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ان تمام فیکٹرز کو بند کر رہا ہے, دروازوں کو, کہ جن دروازوں سے ہمارے جیسے ممالک کے اوپر دوسرے ممالک جو ہمارے دشمن ہیں وہ لابنگ کر کے بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے تھے. تو ٹرمپ کی گورنمنٹ سے ریجن کو بھی فائدہ پہنچے گا, ریاست پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے گا,
رشیا اور چائنا کو بھی سپیس ملے گی فار ٹریڈ, اور ہم سی پیک کو انشاءاللہ اس ٹائم میں بہت بہتری طریقے کے ساتھ گوادر تک with سعودیہ with different other friendly countries ہم انشاءاللہ لے کر جانے میں کامیاب ہوں گے. جی سر. بالکل بالکل ٹھیک ہے سر. امریکہ میں بیٹھے ہوئے سلمان احمد جو ہیں عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں, ہمدرد سمجھتے ہیں, اور وہ پاکستان